بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ پراسرار کہانی ہمارے معاشرے کی ایک سچی جگ بیتی ہے۔ وہ ہلکے زرد رنگ کا ویران مکان تھا جس کے سامنے پیپل کا ایک بے حد پرانا درخت تھا جس کی چھالیں درخت کی وسط تک لٹکی ہوئی تھیں۔ اسی درخت کی وجہ سے ہر وقت مکان کے ارد گرد سوکھے پیلے چرمراتے پتوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ پر چل چل کر چرمراتی آواز پیدا کرنا محلے کے بچوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ عجیب بات ہوئی، مسجد کے پیش امام کا سب سے چھوٹا بچہ جس کی عمر تقریباً 4 سال تھی، وہ ان خشک پتوں پر پاؤں رکھ کر ان سے پیدا ہونے والی آواز سے خوش ہو رہا تھا کہ اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ دوسرے بچوں نے رونے کی وجہ جاننا چاہی تو پتہ چلا کہ اس کا بایاں پاؤں پتوں کے اندر زمین میں دھس گیا ہے اور کسی طور نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ محلے کے بچے بھاگے بھاگے امام صاحب کو بلا کر لے آئے۔ ان کے آتے ہی زمین نے بچے کا پاؤں چھوڑ دیا اور وہ امام صاحب کے سامنے دھپ سے گرا۔ امام صاحب اسے اٹھا کر گھر لے گئے، مگر دن بدن اس کی وہ ٹانگ سوکھتی چلی گئی اور بالآخر وہ اس ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ اس کی ٹانگ چونکہ نیلی ہو چکی تھی اس لیے سب کا خیال تھا کہ ٹانگ میں پتوں میں سے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، کیونکہ اس درخت کی جڑیں چونٹیوں، جھینگروں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کا مسکن تھا جس میں محلے کے بچے آٹا، چینی اور چاول وغیرہ ڈالتے رہتے تھے۔ یہ بات بھی حیران کن تھی کہ چاہے جتنا بھی اناج ڈالا جاتا، اگر تھوڑی دیر بعد ہی وہاں دیکھا جاتا تو وہاں ایک دانے کا بھی نام و نشان نہ ہوتا۔ بچے تجسس میں گھنٹوں گھات لگائے بیٹھے رہتے کہ دیکھیں یہ کیڑے اتنی جلدی اپنا کھانا بلوں میں کیسے لے جاتے ہیں، مگر جب تک بچے وہاں رہتے دانا جوں کا توں پڑا رہتا اور جہاں وہ چند لمحوں کے لیے بھی ادھر ادھر ہوتے دانا غائب۔ اسی مکان کی دائیں جانب رؤوف چاچا کا گھر تھا، جبکہ بائیں طرف خالی پلاٹ تھا جہاں کچھ عرصے پہلے تک محلے کے لوگ کچرا ڈالا کرتے تھے، مگر پھر شہری حکومت نے وہاں سے کچرے کا ڈھیر اٹھوا دیا تو بچوں کو کھیلنے کی اچھی جگہ میسر آ گئی، اس لیے وہاں کچرا ڈالنا بند کر دیا گیا۔ محلے کے زیادہ تر افراد ان پڑھ تھے، حتیٰ کہ دین کی بنیادی باتیں بھی چند ہی لوگوں کے علم میں تھیں۔ ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر پیش امام صاحب کو ہی پیشنے نظر رکھا جاتا تھا۔ اس مضافاتی محلے کی چھوٹی سی مسجد میں جھاڑو لگانے والے تو بہت تھے مگر نمازی کوئی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا رشتہ مذہب سے بے شک کچا تھا مگر عقیدے سے بڑا ہی پکا۔ عقیدے کی اسی ڈور نے انہیں مذہب سے مضبوطی سے باندھا ہوا تھا۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد بھی ہوتا تو وہ پہلے امام صاحب سے جھڑواتا، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا۔ عقیدے کی اسی برکت نے محلے والوں کو ایک دوسرے کے قریب کر رکھا تھا۔ آپس میں لاکھ اختلافات ہوں مگر گھر میں پٹنے والے بچوں کو بھی محلے والے ہی بچانے آتے تھے۔ رؤوف چاچا کے گھر کے ساتھ اکن خالہ کا دروازہ تھا۔ اکن خالہ بیوہ تھیں، ان کے 3 بچے تھے۔ 2 بیٹیاں رقیہ اور عظمیٰ جوان تھیں جبکہ سب سے چھوٹا امجد 10 سال کا تھا۔ اکن خالہ نے اپنے گھر میں ہی کریانے کی دکان کھولی ہوئی تھی۔ ان کے میکے اور سسرال دونوں طرف سے بھی ان کو کوئی خاص مدد نہیں مل رہی تھی۔ اکن خالہ کی رقیہ بڑی خوبصورت تھی، خاص طور پر اس کا رنگ اور کالے سیاہ لمبے بال۔ وہ تھی بھی بڑی سلیقہ مند، اسی لیے خالہ کو اس کے رشتے کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں اٹھانے پڑی۔ اس کے رشتہ داروں میں ہی اس کا رشتہ مل گیا تھا۔ رقیہ کا رشتہ طے ہونے کے 15 دن بعد کی بات ہے کہ اس محلے میں رہنے والی خالہ شبیرن کے بیٹے مقصود نے ان کا دروازہ بجایا۔ اکن خالہ نے دروازہ کھولا تو مقصود کے ساتھ کوئی اجنبی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ خالہ، یہ میرے دوست ریاست کی امی ہیں، آپ سے ملنے آئی ہیں۔ مقصود کے کہنے پر خالہ حیران ہوتی انہیں اندر لے آئیں۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ رقیہ کے رشتے کے لیے آئی تھیں۔ خالہ بولی، میری بچی کی بات تو پکی ہو گئی ہے، 11ویں میں بیاہ بھی دوں گی۔ بڑی بھی مبارکباد دے کر چل دیں، مگر خالہ حیران ہوتی رہیں کہ یہ اگلے محلے سے کیسا رشتہ لے کر آ گئیں، نہ جان نہ پہچان، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ ریاست کا مقصود سے بڑا یارانہ تھا، اس لیے وہ اکثر ان کے محلے میں آتا رہتا تھا۔ اسی آنے جانے میں اس نے رقیہ کو دیکھ لیا
اور تب سے کبھی کبھی اس کا آنا جانا روز کا معمول بن گیا۔ مگر اس بات کا صرف مقصود کو ہی پتہ تھا۔ مقصود کو جب خالہ کے انکار کا پتہ چلا تو وہ خود بات کرنے پہنچ گیا اور ریاست کی ڈھیروں تعریفیں کر دی، مگر خالہ چونکہ اس کے اصرار پر لحاظ میں نہیں ہو سکتا کہے جا رہی تھیں، آخر میں چڑھ کر مقصود کو صاف کہہ دیا کہ بیٹی کی شادیوں کی تیاری میں لگ چکی ہوں۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، محلے کے سارے ہی گھروں میں تیاریاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں کہ یہ ان کے محلے میں کسی بچی کی پہلی شادی تھی۔ خالہ نے بھی محلے والوں کو رشتہ داروں کی طرح ہر کام میں شریک رکھا تھا۔ کسی گھر میں جوڑے ٹانکے جا رہے ہیں تو کسی گھر گوٹے کنارے لگ رہے ہیں۔ محلے کے نوجوان شادی اور مائیوں والے دن کے لیے مہمانوں کو بٹھانے کے لیے ٹینٹ لگانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ فیصلہ ہوا گھر کے سامنے گلی میں ہی ٹینٹ لگا دیا جائے گا، مگر یہ بھی محض اتفاق ہی تھا کہ اپٹن سے ایک دن پہلے گلی کے گٹر بھر گئے اور گندا پانی باہر ابلنے لگا۔ سب پریشان ہو گئے۔ آخر میں سوچا اس زرد رنگ کے گھر کے برابر میں پڑے خالی پلاٹ پر ٹینٹ لگا لیتے ہیں۔ محلے کے تمام لڑکے وہاں صفائی میں جٹ گئے۔ رؤوف چاچا نے جو دیکھا تو منع کر دیا کہ یہاں ٹینٹ نہ لگاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو بولے میں کچھ دن پہلے کسی سے مل کر رات کے 2 بجے گھر آ رہا تو دیکھا اس ویران مکان کی چھت پر بنی منڈیر پر بہت بڑا کالا بلّا بیٹھا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان نکال کر پنجے چاٹنے لگا۔ اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ اس پر سانپ کا گمان ہو رہا تھا۔ پھر وہ بلّا اس پلاٹ پر کود گیا۔ لڑکوں نے سنا تو ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا چاچا تم بھی؟ یہ کوئی بات ہے ڈرنے کی؟ رات کا اندھیرا تھا، سائے کی وجہ سے زبان لمبی نظر آ رہی ہوگی، اور یہ گھر کب سے ویران پڑا ہے؟ ہم نے تو آج تک کچھ نہیں دیکھا۔ ویسے بھی مجبوری ہے، پوری گلی گندی ہو رہی ہے، اس لیے ٹینٹ یہیں لگانا پڑے گا۔ لڑکوں نے ٹینٹ والوں کو بلایا اور مائیوں کے لیے پنڈال سجا دیا گیا۔ لڑکوں نے پنڈال سجانے میں بڑی محنت کی تھی، اس لیے پنڈال بنا بھی بہت خوبصورت تھا، جس نے دیکھا تعریف کی۔ شام ہوئی تو مہمان بھی آنا شروع ہو گئے۔ رقیہ کو اس کی سہیلیوں نے موتیوں کے پھولوں سے سجا دیا تھا۔ زرد جوڑے میں موتیے کے پھولوں سے سجی رقیہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی رقیہ کو اسٹیج پر آئے بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور تقریب میں تھوڑی سی افراتفری مچ گئی۔ اچانک ہی رقیہ کی چیخ سنائی دی اور پھر فوراً ہی لائٹ بھی آ گئی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ روشنی میں دیکھا تو رقیہ اسٹیج پر بے ہوش پڑی تھی۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اسے ہوش میں لانے کی ساری تدبیریں آزمائی گئیں مگر وہ بیکار تھیں۔ اچانک مقصود اکن خالہ کے پاس آ کر بولا، خالہ رقیہ کو فوراً اسپتال لے چلو۔ اکن خالہ تو پہلے ہی بدحواس ہوئی جا رہی تھی، فوراً بولی چلو۔ مقصود نے ریاست سے کہا کہ اپنا رکشہ لے آئے۔ یوں ریاست کے رکشہ لاتے ہی اکن خالہ رقیہ اور مقصود سمیت رکشے میں سوار ہو گئیں۔ خالہ تم امجد کو تو بتا دو کہ ہم سٹی اسپتال جا رہے ہیں، وہ دیکھو وہ سامنے کھڑا ہے۔ مقصود نے اکن خالہ کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور اکن خالہ جلدی سے اتر کر اس کے پاس دوڑی۔ اسی اسنا میں ریاست نے رکشہ اسٹارٹ کیا اور رقیہ کو لے کر یہ جا وہ جا۔ دراصل اکن خالہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقصود اور ریاست نے اس نازک صورتحال میں کیسا شیطانی منصوبہ بنا لیا ہے۔ ریاست کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا، جو کہ اکن خالہ کے انکار کے بعد اسے محسوس ہوئی تھی، اور مقصود نے سوچا کہ بے غیرتی کی اس بہتی گنگا میں وہ بھی ہاتھ دھو لے گا، اس لیے وہ بھی ریاست کے شیطانی منصوبے میں شامل ہو گیا۔ وہ رقیہ کو لے کر ریاست کے گھر پہنچ گئے، جہاں اس کی اماں اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ یوں ریاست کا گھر اکیلا تھا۔ وہ دونوں اسے بری نیت سے اٹھا کر لے تو آئے تھے، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ ان سے بھی پہلے اس زرد رنگ کے ویران مکان میں بسیرا کرنے والی آتشی مخلوق رقیہ پر بری طرح فدا ہو گئی ہے۔ اس لیے تو رقیہ چیخ مار کر بے ہوش ہوئی تھی، اور وہ آتشی مخلوق بھی انہی کی طرح شیطان صفت تھی۔ پھر بھلا وہ رقیہ کو ان کے حوالے کیسے ہونے دیتی؟ ریاست کے گھر پہنچتے ہی رقیہ کو ہوش آ گیا تھا، اور ریاست نے جو ہی پیش قدمی شروع کرنا چاہی وہ پھر کھڑی ہو گئی اور اس کی آواز بھی بدل گئی۔ اس نے ریاست کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیا، جس سے ریاست کا دایاں بازو ٹوٹ کر لٹک گیا۔ یہی نہیں بلکہ ریاست کے گھر ایک بلی پلی ہوئی تھی۔ رقیہ کے ہوش میں آتے ہی بلی نے پورے کمرے میں چیختے ہوئے دوڑنا شروع کر دیا تھا۔
مگر چونکہ دروازہ بند تھا اس لیے وہ باہر نہ جا سکی۔ رقیہ نے ایک جست میں بلی کو پکڑا اور اس کی گردن چبا گئی۔ بلی کا سارا خون اس نے اپنی زبان سے چاٹا۔ جو خون زمین پر گرا تھا اسے کھڑے کھڑے زبان نکالے چاٹ رہی تھی۔ اس کی اتنی لمبی زبان دیکھ کر مقصود بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں محلے والے بھی پہنچ گئے۔ وہ رقیہ کو لے کر گھر آ گئے اور لڑکوں نے مقصود اور ریاست کو بہت مارا۔ ان دونوں نے نہ صرف یہ اپنا شیطانی منصوبہ سب کو بتا دیا بلکہ رقیہ کی حالت کے بارے میں بھی بتایا، جس پر رقیہ کا فوراً روحانی علاج شروع کر دیا گیا۔ اس بیچاری کی شادی تو کیا ہوتی، سالوں اس کا علاج چلتا رہا۔ اس کے گھر والے جو پہلے غریب تھے اس کی وجہ سے مفلس ہو گئے مگر وہ جان بر نہ ہو سکی۔ جس رات اس کا انتقال ہوا اس کے گھر میں بار بار کالا بلّا کودتا رہا، جس کے بارے میں رؤف چاچا نے سب کو بتایا تھا۔ غسل دینے والی جب رقیہ کی میت کو غسل دے رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ دانتوں اور نیل کے نشانات موجود تھے۔ اس حسین گوری چٹی لڑکی کا رنگ جھلس گیا تھا۔ ادھر ریاست اور مقصود دونوں یکے بعد دیگرے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ یہ رقیہ کے مرنے کے چند دن پہلے کی بات تھی کہ مقصود کی ماں روتی ہوئی سب کے دروازے پیٹ پیٹ کے کہہ رہی تھی، ارے دیکھو میرا مقصود مر گیا۔ محلے والوں نے جا کر دیکھا تو اس کی گردن مٹکے میں پھنسی ہوئی تھی اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اسی حالت میں مر گیا تھا۔ ریاست پہلے تو کسی شدید قسم کی جلدی بیماری میں مبتلا ہوا، اس کے بعد وہ بھی بری حالت میں اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ ان دونوں کے مرنے کے بعد رقیہ بھی مر گئی۔ رؤف چاچا سمیت بہت سے محلے والوں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا اور کئی سال تک یہ ہوتا رہا کہ اس ویران گھر کے باہر لگے پیپل کے درخت کی جڑ میں اکثر کوئی کتا یا بلی اسی طرح مردہ حالت میں ملتے جیسے کسی نے ان کی گردن چبا لی ہو۔ اس محلے میں وہ زمین چونکہ الاٹ نہیں تھی لہٰذا اس جگہ پر بلڈوزر پھیر کر اب وہاں پر کمرشل پلازا بنا دیا گیا ہے۔